اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ یونس آیت 61 کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اسی آیت سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے، پھر اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، جو قرآن کریم کی توفیق تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور پڑھانے کی، اس میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے شک میرا رب دلوں کے بھید جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے خیال میں اٹھنے والی بدگمانی اور کجی سے بھی میرا رب مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھلانے کا یہ سفر جو گوشہ نور کے پلیٹ فارم پر ہم نے شروع کیا ہے، میرا مالک اس میں بے حد برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اوقات اور ہمارے معاملات میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے فہم و فراست میں برکتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن کریم کو بطریق احسن سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات کی کوئی شے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، میرا رب اسے جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو تب بھی میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم تنہائی میں ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اکیلے، ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اگر کوئی کام تم لوگ کرتے ہو تو ہم وہاں بھی موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. یعنی انسان تو اپنے کاموں میں مصروف ہے نا، لیکن میرا رب وہاں موجود ہے. انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ ہر سانس کے ساتھ میرے رب کی قربت کی ڈوری بندھی ہوئی ہے. یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس قربت کی ڈوری کو ان لاک کر لیں اور اس رب کی پریزنس کو اور اس کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگ جائیں، تو پھر ہمارے ہر سانس اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ اللہ بس جاتا ہے. اور صوفیہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا نا کہ وہ اپنے سانسوں میں، اپنے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ اللہ بسائے ہوئے ہوتے تھے. اور اس لیے جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے، ان کا وصال بھی ہو جاتا تھا، تو ان کے سانسوں کی ڈوری تو منقطع ہو جاتی تھی، لیکن ان کا جسد خاکی مردہ حالت میں پڑا ہوا بھی ذکر کر رہا ہوتا تھا. اور جو ذاکرین ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، قلبی ذکر کرنے والے ہیں، وہ ایسے کرامات اپنے ارد گرد روز ہوتی دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن کیا ہے کہ وجود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ ہے، کیونکہ اس چیز کو کبھی بھی موت نہیں آتی، کوئی فنا نہیں ہے. ہر جگہ میرا رب ہے، جہاں میرا رب ہے وہاں کوئی فنا نہیں ہے. یہ ہماری اکھیوں کا دھوکہ ہے. سب انسان کسی بھی حال میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، جو قربت کا تعلق ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اور کوئی چیز بھی میرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء بلکہ باطنی طور پر بھی. اللہ کہتا ہے نا کہ میں تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہوں. ہر شے میرے رب کے آگے عیاں ہے، ہر شے تک میرے رب کی رسائی ہے، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کچھ بھی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو. ولا اصغر من ذالک، اور اس میں سے خواہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز بھی ہو، ولا اکبر، اور کوئی بڑی شے بھی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی جا چکی ہے. روشن کتاب، لوح محفوظ، آسمانوں کی وہ کتاب ہے جس میں میرے رب نے اس دنیا کے تمام معاملات کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. نہ صرف میرا رب اس دنیا کی ہر شے کو جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو، ایوری تھنگ میرے رب کے آگے عیاں ہے، بلکہ اس دنیا کے تمام معاملات کو میرے رب نے لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھا، یہ آیت جو ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور اولیاء کا کیا معنی ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں گے. مفسرین نے کیا لکھا ہے اس بارے میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اولیاء اللہ کیا ہے، ولی کا کیا معنی ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے. مولانا ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی ہے صدیق، مددگار، محب اور قریب. اور قرب کی بھی دو قسمیں ہیں،
ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کے قریب ہے. ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، میرا رب اس کے قریب ہے. اللہ کہتا ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یا یہ نہیں کہا گیا کہ میں صرف مومنوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں یا مسلمان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہاں مخاطب پوری بنی نوع انسان ہے. کوئی بھی جاندار ہو میرا رب اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. میرا رب کہتا ہے نا کہ اس کائنات میں، اس جہان میں کوئی مادہ بھی حاملہ نہیں ہوتی چہ جائے کہ میرے رب کو معلوم نہ ہو. یعنی کوئی بھی فیمیل جو ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر کہ میرے رب کو اس کا پتہ نہ ہو. اب یہاں فیمیل کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انسان ہی ہوگی یا مسلمان ہی ہوگی، نہیں، ہر مادہ یعنی جتنی کریشن ہے وہ تمام مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، میرا رب ان کے بھی قریب ہے. اللہ کہتا ہے نا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے سمو لیا ہے زمین و آسمان کو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے. تو یہ جو قربت ہے، یہ قربت کائنات کی ہر شے کے لیے ہے. کائنات اگر قائم و دائم ہے تو وہ اسی قربت کے صدقے قائم ہے جو کائنات کو اپنے رب سے ہے، اسی نسبت سے قائم ہے جو اس کائنات کو میرے رب سے ہے. تو ایک قربت جو عام مفہوم ہے اس کا وہ تو یہ ہے، وہ تو سب کائنات میرے رب کی ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے. لیکن دوسرا قرب کیا ہے؟ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو میسر آتا ہے، اور اسے کہتے ہیں قرب محبت. اور قرب محبت کے بے شمار درجات ہیں، اور یہ کن کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایمان والوں کو ملتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں. یہ حدیث جو ہے نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ جب نفلی عبادات سے میرے قریب تر ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی یہ قرب خاص جو ہے، جو خاص ولایت کا مقام ہے، وہ کن کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے. اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیش بہا فرما برداری، پوری کی پوری فرما برداری، پورے کے پورے جب ہم دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو مومن کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اگر عورت گھر میں کام کاج کر رہی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، نیک نیت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر کو بساتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اور نفلی عبادتیں جب انسان بے لوث ہو کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر انعام میں کیا ملتا ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں بتلا دیتی ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ پھر وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. مراد کیا ہے کہ وہ وہی سنتا ہے جو رب کی فرما برداری کی بات ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو رب کی فرما برداری جس میں پوشیدہ ہے. جس چیز میں رب کی نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا، نہ تو اس کا کان اس پہ رکے گا اور نہ ہی اس کی آنکھ اس کو دیکھنا پسند کرے گی. صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں ڈوبا رہے، صبح و شام وہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جائے، اور اس کا دل محبت الہی سے اس قدر لبریز ہو جائے کہ وہاں کسی غیر کی گنجائش باقی نہ رہے. اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے.
ہے، اور یہی وہ مقام ہے جسے صوفیزم میں فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوارات کا انعکاس ہونے لگے، اور یہ نعمت انہی کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں بکثرت حاضر رہتے ہیں۔ اور یہ تھا جی تفسیر مظہری سے اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل اور تقوی میں اس کے برابر نہیں؟ فرمایا ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی پہلی جو حدیث ہم نے ابھی دیکھی، اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے، بے لوث محبت کرے، صرف اللہ کے لیے، اگر بندہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے کہ وہ دل میں یہ سوچے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے، اس میں اللہ کا رنگ مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کے دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے تو انسان کو آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ محبت جب آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے ایمان کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی پڑھی، اس میں بھی جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی ایسی قوم کے یا کسی ایسے گروہ کے برابر نہیں ہے، وہ ان جیسے نیک اعمال تو نہیں کر سکتا لیکن وہ ان سے محبت ضرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ اگر آپ صرف نیک لوگوں سے محبت کرو گے، ان کی سنگت اختیار کرو گے، تو تب بھی آپ اللہ کی قربت پالو گے، اللہ کی رضا کو پانے کا سبب یہی محبت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ سنو، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب اور مرید ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مطلوب اور مراد ہیں، یعنی ایک وہ ہیں جو محب ہیں جنہیں محبوبیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا۔ اب اللہ کے دوستوں کے لیے محبت کے بارے میں چند احادیث جو ہیں ہم ان کو یہاں دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے تو جبرائیل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس شخص کے مبغوض اور ناپسند ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے متعلق نفرت اور بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علامات اور خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے، چنانچہ علامہ موصوف نے چند احادیث کا یہاں ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دیدار سے، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اس حدیث کی راوی حضرت اسماء بن یزید ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو
تم سب سے بہتر ہیں۔ سب نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کے دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہی کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینہ کے مقابل رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینہ کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگرچہ بلا واسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج سے وہ دور ہے اور آئینے سے وہ قریب ہے۔ یہ تھا جی اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تفسیر مظہری سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو 2 قسم کی خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے۔ پہلی وہ بارگاہ الہی سے فیوز و تجلیات کو قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری قوت یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے اس کو وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی خدمت میں جاتا ہے تو وہ ان فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہو جاتا ہے، اور یہ تجربات ہم نے اپنی زندگی میں بھی بہت دفعہ کیے ہوں گے۔ ہم میں سے سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے کسی نیک بندے سے مل کر واپس گھر آتے ہیں تو اس دن کی ہماری جو عبادت ہوتی ہے، ہماری جو نماز ہوتی ہے، اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نیک ولیوں کی صحبت سے ہمیں اپنے اصلاح باطن کا بہت ہی ایک آسان رستہ میسر آ جاتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں اس کو ہم ان احادیث کی روشنی میں پہچان لیتے ہیں کہ مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کو آپ دیکھو تو آپ کو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے پر دیکھ کر رب یاد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کا دوست ہے۔ اور جو رب کے دوست ہیں، جو رب کی قربتوں کی منازل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ساری منازل ہیں۔ ولایت کی منزلیں آسان منزلیں نہیں ہیں، یہ کن کو ملتی ہیں؟ جو اپنی زندگی کو مکمل طور پر راضی برضا کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ بس ہم ان کے پاس جائیں گے اور اپنی ساری کی ساری دنیاوی حاجتیں جو ہے نا ان سے دعا کروائیں گے، اور پوری کروا کے تو بس ہم اپنی سارے غموں اور دکھوں سے نجات پا لیں گے۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں جب ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں دنیا کے غم ہی بھول جائیں، ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں رب کی تجلیات جو ہے نا وہ ہماری اکھیوں کو ایسے خیرہ کر دیں کہ ہم دنیا کے غم بھول جائیں، اور ہمیں یاد رہے تو رب یاد رہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے عشق کی چنگاری اگر پیدا ہو جائے ان کی صحبت سے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کام جو تھا نا یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کام جو ہم لینے گئے تھے، جو ہمیں مل گیا، یہ سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ دنیا کی حاجتیں ہم تو لینے جاتے ہیں نا، دنیا لینے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، تو جب ہم اللہ کو لینے جائیں گے، اللہ کو تلاش کرنے جائیں گے، پھر جو کچھ ہمیں اللہ والوں سے ملے گا اس کی جو قربت کی لذتیں ہیں اس سے وہی آگاہ ہے جو اس سے آشنا ہے۔ خالی عشق ملا خدا نہ ملا تو کیا ملا، خالی درد ملا صلہ نہ ملا تو کیا ملا، تجھے سبھی کچھ ملا بس اپنے اندر کا وہ انسان نہ ملا تو کیا ملا۔ تو عشق حقیقی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو کھوجنا ہے، اور جب اندر کا انسان ہم سے ملاقات کر لیتا ہے تو پھر وہی ہمیں ہمارے رب سے ملواتا ہے، اور پھر وہی رب جب آپ کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے اس کا نور، تو پھر یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی کہ میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں ہی ہوں جو اس کے کان بن جاتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو اس کی اکھیاں بن جاتا ہوں۔
اور جو لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزاد کر لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب سے ملن کی جو راہیں ہیں اس کی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر کے انسان کو پا کر اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ولایت کا، دوستی کا وہ مقام پا چکے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے بندے کو تو پھر وہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے، پھر کیا غم کیا خوف، پھر تو کوئی غم خوف نہیں رہ جاتا، پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر ہر طرف صدا ہوتی ہے تو ہو کی صدا ہوتی ہے، اللہ ہو اللہ ہو، اللہ صرف تو، اللہ صرف تو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم، انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ان کی باتوں سے غم مت کیجیے، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی دل آزار باتوں اور ان کی بری گفتگو جو یہ کرتے ہیں اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ یہ اس شمع رسالت کو کسی طرح نیچا دکھا سکیں گے، یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور میرے رب نے پھر یہ کر کے دکھایا۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا تھا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور پھر واقعتاً ایسا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند سے بلند ہی رہے گا، کبھی بھی کوئی اس سے اتنی بھی دشمنی میں کوشش کر لے وہ اس ذکر کو نیچا نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنی ہی رفتوں کی منازل پر ہوتا چلا جائے گا، اور جو جتنا اللہ کی قربت میں قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس کو اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی۔ اور سب سے اللہ کے قربت میں جو بڑھ چڑھ کے ہستی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی عزت ملے گی۔ اس لیے جو عزت کے طالب ہیں وہ اللہ کی قربتوں میں عزت تلاش کریں، اس دنیا میں کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا حکمران جو ہے نا وہ پیسے مال کی بدولت انسان کے جسموں پر تو حکومت کر سکتا ہے، لیکن قلوب پر حکومت جو ہے نا وہ دل والے ہی کرتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اللہ کے دوستوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور یہی سنت ہے نبیوں کی۔ نبی کیا تھے؟ نبی بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تشفی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کا غم مت کیجیے، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ سمیع علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، جو باتیں اس کے دشمن اس کے بارے میں یا اس کے دوستوں کے بارے میں کرتے ہیں وہ ساری باتیں میرا رب سن بھی رہا ہے اور
جانتا بھی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ خبردار، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ جو اللہ کے سوا اور شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے مگر وہ اٹکل کرتے ہیں۔ الا خبردار، خبردار کہہ کے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یا زمینوں میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک میرا رب ہے، اور جو اللہ کے سوا اس کے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں گمان ہیں، جھوٹ ہیں، وہم ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور دن دکھلانے والا بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن کو بنایا اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم جب ان پر تفکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اور دن اتنے نظم و ضبط کے ساتھ ایسے ہی نہیں خود سے چل رہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، تم اللہ پر ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلحون، وہ نجات نہیں پائیں گے، یعنی جھوٹوں کو پھر کوئی راہ نہیں ملے گی، ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت فأجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اور انہیں نوح کا حال سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اب تم سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت مت دینا۔ اب یہاں آیت نمبر 71 سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم کی جو ہٹ درمی اور نافرمانی سرکشی تھی وہ اپنے عروج پر رہی۔ بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ قوم جو تھی وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور باقی جو ان کی قوم کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اپنی دشمنی میں ہر طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ پھر اگر منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کی فرما برداری کی راہ اختیار نہ کی تو جاؤ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو، اور جو بھی کر سکتے ہو کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اور اگر تم منہ موڑے رہو، اللہ کی بات پر ایمان نہ لے کر آؤ، تو بھی میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، میرا اجر، میرا معاوضہ تو میرے اللہ پر ہے، مگر جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہ حکم جو ہے اس کی بجاوری کرتا رہوں گا، تمہیں دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ اور وہ پہنچاتے رہے، کس طرح انہوں نے دن رات اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑی تعداد کے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور انہیں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آئیں جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کشتی میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور جو اللہ کے دشمن تھے، انکار کرنے والے تھے، ان سب کو میرے رب نے غرق کر دیا۔ اب یہ قوم جو ہے، یہ بچی کچی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر آباد کیا، اور ان کی جب وہاں تعداد بڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں پے در پہ پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور انہی پیغمبروں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے پاس اور رسول بھی بھیجے جو اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، معجزات نبوت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے تھے۔ اور اس انکار کی کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اور مہر لگانے کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے تھے، اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہنے والوں کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ کہ ان سے ہدایت کا رستہ گم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی پیغام پہنچے، کوئی ہمیں اللہ کی بات بتلائے، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں یا اس پر غور کریں، تفکر کریں، اس کو پڑھیں، پھر تنہائی میں بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں۔ ابھی یہ جو ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم اسائنمنٹس کریں اور اسائنمنٹس میں سے فل مارکس ہم نے لے لیے اور کام ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ مقصد ہمارا اللہ کی قربت کو حاصل کرنا، اللہ کے دوستوں کی قربت حاصل کرنا، اور رب سے ملن کی راہوں پر کامیابی کے ساتھ گامزن رہنا، حتیٰ کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ مقصد ہمارا یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی کے ساتھ میری رسی کو تھام لو۔ تو یہ جو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لینا ہے، یہی آخر کار ہمیں
کامیاب کرے گا۔ اور جب تک ہم کامیاب نہ ہو جائیں ہم نے اس کو تھامے رہنا ہے۔ اور کامیابی کب ملتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے جب ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس دن تک یہ سفر جو ہے نا یہ مسلسل سفر ہے، جہد مسلسل ہے، مشقت بھی ہے، اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے، مخالفتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ اس سفر پر گامزن رہتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد اور پیغمبر اپنی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئیں، پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، یعنی کھلی نشانیوں کو دیکھنے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اسی طرح وہ جھٹلاتے رہے۔ اسی طرح ہم حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب انہیں ہمارے ہاں سے سچی بات پہنچنے لگی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق بات کو یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آئی ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو کرنے والے نجات نہیں پاتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ہاں آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تم دونوں کو اس ملک میں سرداری مل جائے اور ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر دانا جادوگر کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما كنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آئے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ڈالیں جو آپ ڈالتے ہو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے ابھی درہم برہم کر دے گا، بے شک اللہ شریر لوگوں کے کام سنوارتا نہیں ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے حکم سے حق بات کو سچا کرتا ہے اگرچہ گناہ گار برا ہی مانے، اگرچہ مجرموں کو وہ برا ہی لگے، یہ اللہ ہی ہے جو حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ یہ ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ۔ اس واقعے کو ہم پیچھے بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہیں آیت 81 اور 82 سورہ یونس۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں اس لحاظ سے کہ یہ رکیے کی آیات ہیں، یعنی ان آیات کو جہاں پر بھی جادو کا شبہ ہو یہ آیات وہاں پڑھی جائیں تو جادو کے اثرات کو یہ زائل کرتی ہیں، یعنی ان آیات میں یہ تاثیر ہے کہ یہ جادو کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں قرآن کی جو جادو کے اثر کو بہت تیزی سے زائل کرتی ہیں، تحلیل کی آیتیں ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ دو آیات بھی انہی آیات میں شامل ہیں، اور ان آیات کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے تاکہ
زندگی میں جب بھی خدا نخواستہ کسی کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا آپ کو شک لگے کہ آپ کے اوپر کوئی شریر جادوگر یا کوئی آپ کے ارد گرد میں ایسا حاسد دشمن ہے جو آپ کے اوپر کچھ جادو وغیرہ کے معاملات کرنا چاہتا ہے، تو ان آیات کی فوراً آپ تکرار شروع کر دیں۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ سیبطل ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کریہ المجرمون۔ ان آیات کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ جب ان اللہ سیبطل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زائل کر دیا، درہم برہم کر دیا، اس کو برباد کر دیا، تو اس کو دہرایا جاتا ہے، آیت کے اس حصے کی تکرار کی جاتی ہے اور پھر آیت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پھر جب کوئی بھی موسیٰ پر ایمان نہ لے کر آیا مگر اس کی قوم کے چند نوجوان اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون جو تھا وہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا، نہ صرف وہ بادشاہ تھا بلکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اب بادشاہ کے خلاف تو کوئی بغاوت کر دے تو اپنے خدا کے خلاف کون بغاوت کرے؟ جب وہ لوگوں کی اس طرح سے ذہن سازی کر دیتا تھا یا کر چکا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، تو پھر اپنے خدا سے تو بغاوت کا کوئی نہیں سوچ سکتا نا۔ تو وہ ایک انتہائی ظالم، عیار اور اللہ کا دشمن بادشاہ تھا۔ تو اس کے لیے پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اسی کے گھر میں پرورش پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ واقعہ ہم پیچھے سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی تو لوگ جو تھے نا وہ فرعون سے ڈرتے تھے، نہ صرف وہی بات ہے کہ وہ تو ان کا بادشاہ بھی اور خدا بھی سب کچھ ہی بنا بیٹھا تھا، تو لوگ جو تھے وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی چند لوگوں کے سوا، اور وہ بھی نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، باقی لوگ جو تھے وہ ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ تب وہ بولے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم پر اس ظالم قوم کا زور مت آزمائیو۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں مہربانی فرما کر ان کافروں کی قوم سے نجات دے دیجیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو مسجدیں سمجھو اور نماز کو قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب ہمارے، تو نے بخش دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے اللہ، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے؟ اے رب ہمارے، برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان
تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز مت چلنا اس طریقے پر جو ان جاہلوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے لیے دن رات ایک کر دیے، لیکن فرعون کی مخالفت، اس کی دشمنی جو ہے وہ ہر دن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور جو ان کی قوم کے لوگ تھے وہ بھی چند لوگوں کے سوا ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بہت تھوڑی تعداد تھی جو ان پر ایمان لے کر آئی، اور جو ایمان لے کر آتا تھا اس کو بھی موسیٰ کی دوستی کی پاداش میں ظلم و ستم کا اور جبر و زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان مشکل حالات میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو نے ان کو اتنی قوت بخشی ہے، اتنا مال و دولت ان کو دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تیری دشمنی میں اتنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بالکل بھی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تو ان کے اوپر اپنا عذاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لیا، اور تم دونوں ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کی راہ پر مت چلنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودهما بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال ما آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ کہتا ہے اور تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تم پچھلوں کے لیے عبرت بن جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور یہ ہے جی آیت 92، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام بھی کریں گے۔ اب ان 3 آیات کو جنہیں ابھی ہم نے روانی کے ساتھ پڑھا، تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی آج پڑھی جانے والی آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اس سے پہلے ہم قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ اعراف میں بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ پڑھا، اور اب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی فرعون کے ساتھ دشمنی، ہٹ دھرمی اور ایذا رسائی تھی، اس سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کی، اس بد دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون نے دیکھا تو اس وقت وہ بلبلا اٹھا۔ جب موت قریب آن پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اپنی اکھیوں سے فرعون نے دیکھ لیے تو پھر وہ چیخا، پھر اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں جان چکا ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب پردے اٹھ جائیں، موت کا فرشتہ جو ہے وہ قریب آن پہنچے تو پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، پھر اس کا ایمان لانا اللہ نے قبول نہیں کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا۔ اس کی پوری جو معیت تھی، جو اس کے دوست تھے، جو اس کی فوج تھی اس کے ساتھ، ان سب کو اللہ نے ڈبو دیا، اور موسیٰ کی جو لاش تھی وہ مرنے کے بعد رہتی دنیا تک اللہ نے نشان عبرت بنائی اور اس کو محفوظ کر لیا گیا، جو کہ آج دن تک محفوظ ہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔ آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے
عبرت ہو جائے۔ اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آج پڑھی جانے والی آیات کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 61 سے ہم نے اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ہی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی ہے جو کتاب روشن میں محفوظ نہ ہو، لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کی بات سے غم مت کیجیے، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خبردار، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے، اور یہ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے مگر وہ اٹکل کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کرو، اور دن دکھلانے والا بنایا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تم اللہ پر ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لینا ہے، پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے بسبب اس کفر کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہیں نوح کا حال سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اب تم سب مل کر اپنا کام مقرر کر لو اور اپنے شریکوں کو جمع کرو، پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت مت دو، پھر اگر منہ پھیرو تو میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور انہیں دنیا میں اپنا نائب بنا دیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آئیں جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ گناہ گار تھے۔ پھر جب انہیں ہمارے ہاں سے سچی بات پہنچی کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق بات کو یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آئی؟ کیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والے نجات نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ہاں آئے ہو کہ ہمیں اس رستہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تم دونوں کو اس ملک میں سرداری مل جائے اور ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر دانہ جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو میدان میں جو تم ڈالتے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے ابھی
درہم برہم کر دے گا۔ بے شک اللہ شریر لوگوں کے کاموں کو سنوارتا نہیں ہے، اور اللہ اپنے حکم سے حق بات کو سچا کرتا ہے۔ اگرچہ گناہ گار برا ہی مانے، پھر کوئی بھی موسیٰ پر ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم کے چند نوجوان، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو۔ پھر وہ بولے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہمیں اس ظالم قوم کے زور میں مت آزمانا، اور ہمیں مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات دے دینا۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور اپنے گھروں کو مسجدیں سمجھو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور ہر طرح کا مال دیا ہے، اے رب ہمارے، یہاں تک کہ انہوں نے تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اے رب ہمارے لیے ان کے مالوں کو برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرمایا تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور بے عقلوں کی راہ پر مت چلو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہ کہتا ہے اور تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلی قوموں کے لیے عبرت بن جا۔ اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ الحمدللہ 92 نمبر آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کو مکمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا آج ہم نے پڑھا، اس کے پڑھنے میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب ہمیں معاف کر دے، اور جو پڑھا اس کو ہمارے عقل و فہم میں اتار دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔